السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتا گائیڈ چینل. جادونگری اور جنات و عملیات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو. ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ایک اور تعویذ اور ایک اور نقش جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، جسے اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں آپ کے سامنے تعارف کروا دیا تھا ان صاحب کا، اور یہ ان کا پیش کردہ ایک عمل ہے. تو اس کو آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح یہ انہوں نے لکھا ہے اور اس میں کیا چیز غلط ہے. سب سے پہلے تو دیکھ لیں، یہ انہوں نے کہا ہے جی ناجائز تعلقات سے خلاصی کے لیے یہ عمل ہے. انہوں نے جو ناجائز تعلق کو ختم کرنے کا جو عمل بتایا ہے وہ کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تھا یا بتایا تھا وہ کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور پھر اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بالکل ناجائز ہوتی ہیں. دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ مختصر سا عمل ہفتے والے دن 12 بجے یہ عمل کریں، اور مطلوب کے استعمال شدہ بنیان یا کپڑے پر یہ درج ذیل عمل کریں. کپڑے کو 7 عدد گریں دینی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ گریں لگانا، ٹھیک ہے، گنڈا جیسے کہتے ہیں، گریں لگانا، یہ شیطانی عملیات ہوتے ہیں. جادوگری کی جو دنیا ہے اس کے اندر یہ چیز استعمال ہوتی ہے. شریعت کا اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ قرآن تو ہمیں گریں لگانے والوں کے شر سے حفاظت کے لیے ہمیں قرآن نے دعا بتائی ہے. سورۃ الفلق کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے رب سے، اللہ سے یہ پناہ مانگیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گروں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جس چیز سے قرآن ہمیں پناہ مانگنے کی تلقین کرتا ہے اور دعا سکھاتا ہے، یہ وہ عمل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے گریں لگانی ہیں، ان پر پھونکیں مارنی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں جی مطلوب کی کپڑے پر 7 عدد گرے دینی ہیں، اور ہر گرہ پر درج ذیل جو ہے نیچے نمبر وار جو لکھا ہوا ہے یہ پڑھ کر جو ہے نا اس پر پھونکنا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ بلیڈ جو ہوتا ہے نا، شیونگ جو بلیڈ ہوتا ہے وہ اس کپڑے کے اندر رکھ کر کسی بھاری پتھر وغیرہ کے نیچے اس کو رکھ دینا ہے، اور پھر دیکھیں کیسے ان کے درمیان جدائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو گویا کہ یہ جدائی ڈالنے کا ایک شیطانی عمل بتایا گیا، جادو کا عمل. اچھا جی آگے جی وہ نیچے عمل کیا ہے، اس میں کچھ 7 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. یہ 4 جو ہیں یہ آیات ہیں سورہ الحاقہ 29ویں پارے کی. وہاں پر جا کر ان آیات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس پس منظر میں ان آیات کو بیان کیا. وہاں پر قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے. جب قیامت ہوگی، سور پھونکا جائے گا، میدان حشر لگا کہ حساب کتاب ہوگی. کچھ لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کیسے خوشی کے شادیانے بجائیں گے. اور کچھ لوگوں کو جب ان کا نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہیں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گا وہ کہیں گے ہائے کاش مجھے نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہ. یعنی بائیں ہاتھ میں ملنا یہ اس بات کی اس کے فعل ہونے کی علامت ہوگی. آگے وہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے خبر ہی نہ ہوتی، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرا نامہ اعمال کیا ہے اور میرا حساب کیا ہے. میں یعنی فنا ہو جاتا، ختم ہی ہو جاتا کہ کہاں سے میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ موت فیصلہ کن ہوتی اور دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا. آگے پھر یہ ہے ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کسی کام نہیں آیا دنیا میں، میں نے اتنا کمایا، کروڑوں کمایا، آج میرے کسی کام نہیں. ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار میرے کسی کام نہیں آیا. میں جو ہے آرمی چیف رہا، میں وزیر اعظم رہا، میں صدر رہا، میں چیف جسٹس رہا، میں فلاں رہا، بڑے بڑے عہدے تھے، منصب تھا، اقتدار تھا، میرا ڈنکا بجتا تھا، آج میرے وہ کسی کام نہیں آیا. خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو پکڑو، اس کی گردن میں توق ڈالو، اور ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو ڈال دو جہنم میں. تو یہ 4 آیات لکھی ہوئی ہیں جی. آگے پھر 5ویں نمبر پر اذا السماء انشقت، اور 6 نمبر پر لکھا ہوا ہے احیا شراحیہ. احیا شراحیہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو یہ ایک چیز یعنی قرآن کی آیات کے اندر جا کر یہ کوئی چیز آگے پیچھے آیت، آگے آیت پیچھے آیت، آگے صورت پیچھے صورت، کوئی حدیث کوئی اس طرح، تو بیچ میں لازماً انہوں نے ایک ایسی چیز ٹھونکنی ہوتی ہے شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جس سے وہ سارا کام ہو جاتا ہے. تو اب یہ پتہ نہیں کیا احیا شراحیہ یہ ہو گیا. اور پھر آگے سورہ کوثر، ٹھیک ہے، اور پھر آگے اور کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے اس چیز کو بیچ میں شامل کیا گیا، احیا شراحیہ اور پتہ نہیں کیا.
تو یہ پھر اس کو پڑھ پڑھ کر گریں لگا کر پھونکنا ہے. تو یہ سب من گڑت چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس بات کو پھیلائیں دوسرے لوگوں تک. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ قرآن و حدیث کے ساتھ، نہ اسلام کے ساتھ کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک یہ فاضل جامعہ فاروقیہ بتایا آپ کو، فاضل جامعہ بنوری ٹاؤن آپ کو بتا رہا ہو، فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی بتا رہا ہو، فاضل جامعہ نینیا لاہور بتا رہا ہو، فاضل اکھوڑا خٹک بتا رہا ہو، فلاں بتا رہا ہو، فلاں جو بھی بتا رہا ہو، جس چیز کا دین و شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.